ہٹلر کے دور میں جب جرمنی کو بڑا عروج ملا تو اس وقت میں انہوں نے تقریباً 70 والیوم جو ہے بائبل کے اکٹھے کیے، اور جب بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ ملایا تو ہر ایک مختلف تھا، ہر ایک مختلف، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی عبادت کا طریقہ کیا بتا رہا ہے، کوئی عقیدہ کیا بتا رہا ہے، کوئی کون سی باتیں بیان کر رہا ہے، تو ہر ایک چیز جو ہے اس کے اندر مختلف تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے 40,000 قرآن پاک کے نسخے جمع کیے، اور وہ دور 1935، اس سے پہلے کی بات، اس وقت کا دور ہے، اور جس وقت میں اتنا پرنٹ کا نظام بھی نہیں تھا، بہت سارے نسخے تو ایسے تھے جو ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے۔ 40,000 قرآن پاک کے نسخے جو ہے وہ جمع کیے گئے، لیکن قربان جائیے جب ان 40,000 نسخوں کو آپس میں ملایا گیا تو ہر ایک نسخہ دوسرے کے ساتھ 100% ملتا جلتا تھا، کسی ایک زبر، زیر پیش اور نقطے کا فرق بھی نہیں تھا۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت فرمائی اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے۔ آج افسوس کا عالم یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے قرآن کریم نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکوہ کیا، اور نبی علیہ السلام کل قیامت کے دن ایک شکوہ کریں گے کہ یا اللہ میرے امتیوں نے، میرے چاہنے والوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن پاک کا چھوڑنا کیا کہلاتا ہے؟ قرآن پاک کا چھوڑنا، قرآن پاک پر ایمان نہ لایا جائے، یہ قرآن پاک کو چھوڑنا ہے۔ قرآن پاک کی تصدیق نہ کی جائے، یہ قرآن پاک کو چھوڑنا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھا نہ جائے، یہ قرآن پاک کو چھوڑنا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھا نہ جائے، یہ قرآن پاک کو چھوڑنا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم کو حقیر سمجھا جائے، یہ قرآن پاک کو چھوڑنا ہے۔ قرآن پاک کے مفہوم کو نہ سمجھا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے اور اس کے مطابق اپنے اوامر اور نواہی کو نہ بنایا جائے، یہ قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ آج ہم خود اس بات کو دیکھ لیں، ہم قرآن کریم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن پاک کو کتنا پڑھنا جانتے ہیں؟ ہم قرآن پاک پر کس قدر عمل کرتے ہیں؟ ہم قرآن پاک کی تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ اس بات کا جواب ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ سے لے لے۔ ہم قرآن پاک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم شکوہ تو دوسروں سے اس وقت کریں جب ہم نے قرآن پاک کے ساتھ انصاف کیا ہو۔ چھوڑنے والے کام تو ہم نے یہ کیے، لوگ چلو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے قرآن پاک کی حفاظت میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ یقین جانیے کہ اگر ایسے معاملات کو دیکھ کر ہماری محنت بڑھ جاتی ہے کہ اگر ہم قرآن تھوڑا پڑھتے تھے زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ہم قرآن پاک کو صرف ناظرہ پڑھتے تھے کچھ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر قرآن پاک کو کچھ یاد بھی کرتے تھے ہم ایک دو آیتیں سمجھنی شروع کر دیتے ہیں، قرآن پاک کے کسی ایک عمل پر عمل کیا کرتے تھے اب ہم زیادہ عمل کرنا شروع ہو گئے، تو یقین جانیے ہم کامیاب ہیں، پھر یقیناً ہم قرآن پاک کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی طریقے سے قرآن پاک کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس وقت کوئی نہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اب تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور پھر منتظمین کا کہ جن حضرات نے ہمارے اسکول کالجز کے اندر سلیبس میں قرآن پاک کو شامل کر دیا۔ چلے کم از کم اور نہ صحیح ابھی اس انداز میں اسکول جو انتظامیہ ان کو یہ بات چاہیے کہ اچھے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہائر کیے جائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بہت اچھا پڑھا لکھا بندہ قرآن کی باتیں تو کرتا ہے لیکن وہ یہ بتاتا ہے کہ فلاں نمبر صورت ہے اور فلاں نمبر آیت، اور آیت پڑھنا اس کو گوارا نہیں ہے۔ آیت بیچارہ وہ پڑھ نہیں سکتا تلفظ کی وجہ سے، وہ صرف یہ تو کہہ دیتا ہے قرآن کی فلاں صورت کے اندر یہ بات موجود ہے، فلاں آیت کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن آیت اس کی زبان سے نہیں نکلتی۔ جو برکت، جو تاثیر، جو اثر ان آیت اور قرآن کے الفاظ کے اندر ہے وہ نمبرنگ کے اندر نہیں ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں، ہمارا تعلق ایسے اداروں کے ساتھ ہے، جب ایسے لوگ پڑھانے والے نہیں ہوتے وہ پھر کہتے ہیں جی پوری کلاس میں کوئی بچہ ہے جو قرآن کی تلاوت کر سکے، تو تلاوت کوئی اور کرتا ہے، یہ استاد صاحب سے ترجمہ کر دیتے ہیں کتاب میں دیکھ کر۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی، اس کو اہمیت نہیں دی کہ قرآن پڑھانے والا کیسا ہونا چاہیے، یہ تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو انصاف کرے اپنے ساتھ، انصاف کرے قرآن پاک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یہ قرآن پاک کل قیامت کے دن یا تو تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔
یا تمہارے حق میں کھڑا ہوگا کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے میری خاطر اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کیا تھا، اس نے میری خاطر اپنے آرام کو برباد کیا تھا، اس نے میری خاطر اپنا وقت لگایا تھا، اس نے میری خاطر پیسہ خرچ کیا تھا، اس نے میری خاطر ماریں برداشت کی تھی، اس نے میری خاطر بہت سارے لوگوں کی باتیں برداشت کی تھیں۔ یہ قرآن پاک یا تو حق میں کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے یہ سب کچھ کیا، یا تو مجھے قرآن میں سے نکال دے یا اس کے ساتھ مجھے بھی جنت میں داخل عطا فرما دیں۔ اور یا پھر قرآن خلاف کھڑا ہوگا، یا اللہ قرآن اس کے پاس موجود تھا، ہدایت اس کے اندر موجود تھی، لیکن نہ اس نے خود پڑھا، نہ کس کو پڑھنے کی توفیق ہوئی، نہ اس کے لیے اسباب اختیار کیے، نہ اس نے بچوں کو پڑھایا، نہ اس آج مغربی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے ایمان کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتیاں کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایمان والے کا ایمان کس سطح پر ہے، کیا اس موقع پر اس کے لیے وہ بولتا ہے؟ ورنہ جیسی اسلام میں رواداری ہے، لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ لوگ یہ کہتے ہیں جی آزادی اظہار رائے کے لیے ایسا ہم کرتے ہیں، یہ ہماری آزادی ہے، ہم چاہے کسی بھی شخصیت کے حوالے سے کچھ بھی کہیں، ہم چاہے کسی بھی کتاب کے حوالے سے کچھ بھی کہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رواداری سکھائی ہے، ہم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ تمام نبیوں کو مانتے ہیں، ہم صرف ایک کتاب قرآن پاک کو نہیں بلکہ تمام کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پاک تو ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ کہیں پر ان کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں آتا ہے، سورت کا نام رکھا جاتا ہے، کہیں پر عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نانا کے نام پر سورہ آل عمران کا نام رکھا جاتا ہے، کہیں پر ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر قرآن پاک کا نام رکھا جاتا ہے، کہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام قرآن پاک میں آ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر دیکھ لیا جائے، ہمارے بچوں کے نام کہیں پر موسیٰ علیہ السلام کے نام پر، کہیں ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، کہیں یونس علیہ السلام کے نام پر، کہیں ہارون علیہ السلام کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں۔ کبھی غیر مسلموں نے محمد کے نام پر محمد رکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں رکھا۔ تو رواداری اور فراخ نہیں تو مسلمانوں کے اندر ہے، تنگ نظری اسلام کے اندر نہیں، تنگ نظری غیروں کے اندر ہے۔ اسلام تنگ نظری نہیں سکھاتا، اسلام تو محبت الفت رواداری سکھاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایسا اسلام عطا فرمایا جو قیامت تک رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ میں آپ اس کی کیا حفاظت کریں گے؟ وہ اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو احسان ہے۔ یاد رکھیں قرآن پاک مخلوق نہیں ہے، قرآن پاک اللہ کی صفت ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت موصوف کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ اگر مجھے اچھا بولنا آتا ہے تو وہ میرے ساتھ خاص ہے، میں مر جاؤں گا تو بولنا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو کلام قرآن پاک اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ صفت بھی ہمیشہ رہے گی۔ جو جو اس صفت کو اپنائے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو یاد کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، گویا کہ وہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر حاضر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے اندر لینے والا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کرے گا تو کیا جس کے سینے میں قرآن ہوگا، جس کی زبان سے قرآن نکلتا ہے، جس کے عمل کے اندر قرآن ہوگا، جس کی قرآن پر محنتیں لگ رہی ہیں، جس کی قرآن پر پیسہ لگ رہا ہے، کیا اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا؟ یہ تو ہم چاہتے ہیں اب کہ ہم نے اپنی حفاظت کروانی ہے یا اپنے آپ کو تباہ و برباد کروانا ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔